حضرت یعقوب علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں کہ ان کے والد حضرت اسحاق بھی نبی اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً 60 سال کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرا کے معنی بندے کے آتے ہیں اور ایل کے معنی آتے ہیں اللہ کے، تو اسرائیل کا پورا مطلب ہوا اللہ تعالیٰ کا بندہ، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جب 2 بیٹے جڑوا پیدا ہوئے، جن میں سے ایک حضرت محیص اور دوسرے حضرت یعقوب، تو حضرت محیص سے تو حضرت اسحاق علیہ السلام کو بے انتہا محبت تھی، اور چھوٹے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی والدہ کو بڑی محبت تھی۔ ایک مرتبہ بڑھاپے کے وقت ایسا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، یعنی آنکھوں کی روشنائی ان کی ختم ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے یہ کہا کہ آج میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک بھنا ہوا گوشت کھاؤں۔ اپنے بیٹے محیص سے کہا کہ وہ جا کر شکار کر کے کسی جانور کا گوشت لا کر بھنا ہوا مجھے کھلائیں۔ یعقوب علیہ السلام کی والدہ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بہت محبت کرتی تھی اور فطری طور پر یہ آپ کی محبت تھی، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کی والدہ نے یہ کہہ دیا، اس سے پہلے کہ تمہارے بڑے بھائی آئیں تم لے جا کر بھنا ہوا بکری کا گوشت اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کو لے جا کر کھلا دو، اور جس کے بعد وہ تمہیں دعائیں دیں گے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے لے جا کر وہ گوشت حضرت اسحاق علیہ السلام کو کھلا دیا، جس کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعائیں دی۔ جب بعد میں ان کے بڑے بھائی محیص آئے تو انہوں نے بھی گوشت حضرت اسحاق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، تو وہ کہنے لگے کہ گوشت میں نے تو ابھی کھایا ہے۔ لہذا باپ حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے نے کھلایا تھا اور یہ محیص بعد میں آئے ہیں، لہذا ان کا گوشت بھی کھایا اور ان کو بھی دعائیں دی۔ ناراض ہوئے تو ان کی ناراضگی اس حد تک بڑھ گئی کہ ان کی والدہ کو یہ احساس ہونے لگا کہ کہیں یہ حضرت یعقوب کو قتل نہ کر دیں، لہذا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماموں کے یہاں چلے جائیں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں کے یہاں جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ انہوں نے ایک گاؤں کے پاس ایک پتھر پر انہوں نے سر رکھ کر آرام کیا۔ وہاں انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں اور آسمان کی طرف چڑھ رہے ہیں، تو خواب ہی کے اندر اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تمہارے بعد میں تمہاری اولاد پیدا کروں گا جس میں خوب برکت دوں گا، اور یہ زمین تمہارے لیے کر دی جائے گی اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کے لیے کر دی جائے گی۔ آپ دیکھنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے یہ منت مانگی کہ اگر میں صحیح سالم والدین کی طرف واپس آ گیا تو میں اس جگہ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے ایک گھر بناؤں گا، لہذا جس پتھر پر سر رکھ کر انہوں نے آرام کیا تھا اس کو وہی نشانی کے طور پر چھوڑ دیا۔ پھر اپنے ماموں کے یہاں چلے گئے۔ جب اپنے ماموں کے یہاں گئے تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، ان میں سے ایک بیٹی کی شادی کرا دی گئی اور شرط یہ رکھی کہ آپ 10 سال ہماری بکریاں چرائیں گے جو ہماری بیٹی کا مہر ہوگا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی شادی ہو گئی تو وہ چھوٹی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ماموں نے بڑی بیٹی سے شادی کر دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ڈیمانڈ رکھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹی بیٹی جن کا نام راحیل بیان کیا گیا ہے کہ ان سے میری شادی کر دی جائے۔ کہ ماموں نے کہا کہ 10 سال آپ اور ہماری بکریاں چرائیں گے جو مہر ہوگا دوسری بیٹی کا، لہذا میں دوسری بیٹی کی بھی آپ سے شادی کر دوں گا۔ یہاں رک کر آپ سمجھیں کہ اس شریعت کے اندر اس زمانے میں 2 بہنوں کو ایک نکاح کے اندر رکھنا جائز تھا۔ اس یعقوب علیہ السلام نے 20 سال
بکریاں چرانے کے بعد وہاں سے واپس آنے لگے تو راستے میں اس جگہ سے گزر ہوا جہاں ان کے بڑے بھائی محیص رہتے۔ جب ان کے بھائی کو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب یہاں سے گزر رہے ہیں تو راستے میں وہ استقبال کے لیے آئے اور خوب گرم جوشی کے ساتھ ملے اور خوب خوشی ہوئی، کیونکہ 20 سال کے بعد میں اپنے چھوٹے بھائی یعقوب سے ملاقات ہو رہی تھی، اور خوب ہدیہ تحائف دیے۔ اس کے بعد اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں انہوں نے آرام کیا تھا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، اور نشانی کے طور پر پتھر رکھا تھا۔ لہذا 20 سال کے بعد میں اس پتھر کو تلاش کیا تو وہ پتھر مل گیا جہاں بعد میں مسجد اقصی کو یعنی بیت المقدس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ یہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے بنیامین جو راحیل سے پیدا ہوئے، یہ جو راحیل دوسری بیٹی تھی، حضرت ان کے ماموں کی جو چھوٹی بیٹی راحیل تھی، ان سے 2 بیٹے ہوئے، ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے بنیامین۔ تو جب بنیامین پیدا ہوئے تو ان کی پیدائش کے وقت ان کی وائف یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی وائف انتقال فرما گئی، یعنی راحیل کا انتقال ہو گیا، تو ان کو یہیں بیت المقدس کے برابر میں دفن کر دیا گیا۔ اسی دوران اطلاع ملی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا آخری وقت چل رہا ہے، لہذا وہ وہاں گئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ السلام کا زمانہ یہاں سے بڑا عجیب دور گزرا ہے۔ شروع میں 20 سال یہ والدین سے جدا رہے، یعنی ماموں کے پاس رہے، اور اسی درمیان ان کی چہیتی بیوی یعنی راحیل بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام جو ان کے والد تھے وہ بھی رخصت ہو گئے۔ اسی درمیان حضرت یوسف علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے، تقریباً 40 سال دور رہے۔ پھر 40 سال کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اس درمیان ان کی بینائی بھی یعنی آنکھ کی روشنائی بھی چلی گئی تھی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، لہذا روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے بعد میں یعنی ملاقات کے بعد میں تقریباً 24 سال آپ مصر کے اندر رہے، اور مصر ہی کے اندر 147 سال کی عمر میں آپ انتقال فرما گئے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو انتقال سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے بھی بیت المقدس میں حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی والد کے برابر میں دفن کیا جائے، لہذا انتقال کے بعد مصر سے بیت المقدس حضرت یعقوب علیہ السلام کو لایا گیا، اور بیت المقدس میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی، یعنی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام دفن تھے، وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دفن کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قرآن مقدس کے اندر تقریباً 16 جگہوں پر ذکر کیا۔